اسی پر ہم پھر بات بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی اکانومسٹ ڈاکٹر خالد ولید اور بالکل ان سے بات کر لیں گے. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین آفاق علی خان. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر خالد آپ کی طرف میں آتی ہوں. مجھے پہلے یہ بتائیے گا جو حکومتی پالیسی ہے نیٹ میٹرنگ پالیسی, اس کے لانگ ٹرم اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. اس کا جو لانگ ٹرم سب سے پہلا امپیکٹ آئے گا وہ تو یہ آئے گا کہ مارکیٹ میں ایک نیگیٹو سگنل آئے گا, اور اس نیگیٹو سگنل کی وجہ سے آپ کی جو ایک انسینٹیوائزیشن تھی وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی سولر نیٹ میٹرنگ کے لیے. لیکن اس سے ایک امپیکٹ جو انڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ گیون کہ آپ کی کیپیسٹی, آپ کی جو ایکسیس سپلائی ہے مارکیٹ میں وہ ہے, اور جب ڈیمانڈ اس کی کم ہوگی تو سولر کی پرائسز جو ہے وہ نیچے چلی جائیں گی, اور پھر شاید میس اڈاپشن دوبارہ سے ہوگی. تو جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو گورنمنٹ اچیو کرنا چاہ رہی ہے اس سے, وہ شاید اچیو نہیں ہو پائے گا. اور وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ کسی طریقے سے نیشنل گریڈ پہ جو آپ کا الیکٹریسٹی کا گریڈ ہے اس پہ ڈیمانڈ کو واپس لے کے آیا جائے, کنزمپشن کو انکریز کیا جائے. وہ اس لیے بھی ڈکریز ہوئی ہے کہ آپ کا ایکسپونینشیل انکریز آیا ٹیرف میں. تو اب گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ جو بائی بیک ریٹ کم کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کیا یہ باؤنس بیک تو نہیں کرے گا, فائر بیک تو نہیں کرے گا. تو اس طرح کے جو شارٹ ٹرم سولوشن ہے شاید گورنمنٹ کو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس کا ایک حل شاید یہ ہو سکتا تھا کہ اویئرنیس دی جاتی نیٹ میٹرز کو کہ وہ اپنی کنزمپشن کو بڑھائیں, اپنا جو کچن اپلائنسز ہیں ان کو وہ سولر پہ لے کے آئیں تاکہ وہ گیس کا جو کرائسس آتا ہے وہ بھی سالو کیا جا سکے. لیکن اگین ایک جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلاننگ, انٹیگریٹڈ پلاننگ کا فقدان ہے, تو ہم نے جو ہے وہ چیز کر دی ہے. تیسری چیز جو ایک امپیکٹ آئے گا وہ یہ کہ جو پاکستان کی ڈرائیو تھی سولر بوم کو لے کے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بڑا پازیٹیو رپورٹ کیا, پاکستان چونکہ کلائمیٹ ولنریبل کنٹری ہے اور کلائمیٹ ریزیلینس کی مد میں بھی ہم نے رینیویبلس پہ انویسٹ کیا, اس چیز پہ بھی جو ہے وہ بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا ڈرا بیک آئے گا کہ پاکستان کی فائٹ اگینسٹ کلائمیٹ چینج, آپ کا جو گرین فائنینسنگ ہے, آپ کا جو گرین انرجی رینیویبل انرجی لینڈسکیپ ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا ڈس انسینٹیویشن ہوگا. تو اب اس چیز کو تھوڑا سا براڈر پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ شاید گورنمنٹ کو تھوڑا سا انٹیگریٹڈ پلاننگ کے ساتھ, لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ جو ہے وہ اگر لے کے چلتے تو شاید یہ چیز زیادہ بہتر. ایک چیز مجھے بتائیے گا ڈاکٹر خالد, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں رینٹل پاور پلانٹس کتنا زیادہ بوجھ بنے ہوئے ہیں اور پھر ان سے معاہدے بھی لانگ ٹرم ہوئے ہیں, کوئی اس کا سولوشن بھی ہمیں نظر نہیں آتا, ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے, آئے دن آپ کا ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے, الگ سے اس پہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خسارہ چل رہا ہے. لیکن جب ایک آدمی انڈیویجولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, انویسٹ کر رہا ہے, تو اس سے تو اس صارفین کو بھی مدد ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے آپ کے جو بوجھ ہے بجلی کے سارے کاسٹ کو لے کے, معاملات کو لے کے, وہ بھی کم پڑ رہا ہے. تو یہ ایک مدد نہیں ہو رہی تھی ایک طریقے سے حکومت کی بھی ان وے, تو یہ زیادہ بیٹر طریقہ نہیں تھا؟ دیکھیں بالکل مدد ہو رہی تھی. آپ پاکستان کے پاور سیکٹر کو سمجھے, پاکستان کا جو کنزمپشن مکس ہے الیکٹریسٹی کا وہ کنٹریری ٹو دا ورلڈ ٹرینڈز ہے. جو آپ نے کنورجنس پاتھ ڈیولپڈ کنٹریز کا دیکھا ہے, انہوں نے اپنی انرجی کو ڈیولپمنٹ یا اپنی جو پروڈکٹیو اکانومی ہے اس کے لیے یوز کیا, انڈسٹریل سیکٹر کے لیے یوز کیا. پاکستان میں 50% الیکٹریسٹی ریزیڈینشیل کنزیومرز یوز کرتے ہیں اور اراؤنڈ 18 to 20 جو ہے وہ انڈسٹریل کنزیومر یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈالر دے کے بجلی جنریٹ کرتے ہیں اور اس کو ان پروڈکٹیو کاموں کے لیے صرف کر دیتے ہیں. تو نیٹ میٹرنگ یا سولر روف ٹاپ آپ کو ایک ٹول پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ریزیڈینشیل کنزیومرز کو روف ٹاپ سولر کے تھرو ان کا جو گریڈ کا ریشو ہے وہ کم کر دیں, اور وہ جو ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, کنزمپشن کم ہو رہی ہے, اس کو آپ انڈسٹریل کنزیومرز کے ساتھ جو ہے وہ فل ان کریں تاکہ آپ کا جو پروڈکٹیو سائیکل ہے اکانومی کا وہ چل سکے الیکٹریسٹی سیکٹر کے تھرو. ایک چیز جو گورنمنٹ سے مس ہو گئی شاید وہ آپ کا جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں, لائف لائن کنزیومرز ہیں, ان کو سولر کے ساتھ لنک کرنا. اگر وہ لنک ہو جاتا تو آپ کی سبسڈیز جو ہیں وہ ری اورینٹ ہو سکتی تھی اور آپ ٹیرف کو نیچے لا سکتے تھے. اب رہا آپ کا سوال کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بالکل کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دیکھیں آپ اس سے اگر پہلے والے ریٹ جو 27 روپے کا تھا اس پہ بھی الیکٹریسٹی خریدتے ہیں تو بھی آپ کو سستی پڑتی ہے گریڈ کے مقابلے میں. گریڈ کی جو آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں, آپ کو اور چیزیں دینی پڑتی ہیں, تو یہ والے جو کنزیومرز ہیں یہ آپ کو دن کے اوقات میں سستی بجلی پرووائڈ کریں. اس کو تھوڑا سا ایک براڈر کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیں ہم وہ سمجھیں گے. ڈاکٹر خالد ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ آفاق موجود ہیں, آفاق علی خان. تھینک یو آفاق, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ذرا سا ہمیں بتائیے گا کہ حکومت کی جو پالیسی ہے کس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں, جو فیصلہ لیا گیا ہے
دوسرے اب آپ مجھے بتائیے گا 3 سالوں میں 2 سالوں میں کتنے صارفین نے اب تک سولر انرجی کی طرف وہ شفٹ ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے جن کے پاس اپنا گھر ہے، چھت ہے، میجورٹی نے اس طرف آپٹ کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا پرسپیکٹو لینے کے لیے. سب سے پہلے میں تو بتا دوں آپ کو، یہ نیٹ میٹرنگ کا کانسیپٹ ہے جو کرنٹ چل رہا ہے، وہ جنہوں نے شفٹ لایا ہے وہ بہت ڈراسٹک ہے. یہ 27 روپے سے 10 روپے پہ نہیں گیا، کیونکہ پہلے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ آپس میں نلیفائی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ایکسیس یونٹ ہوتے ہیں 3 منتھ تک کیری فارورڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کیش ہوتے ہیں 27 روپے پہ. تو رائٹ اوے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو بھی ایکسپورٹ کریں گے وہ 10 روپے کے حساب سے آپ کو کنورٹ ہو کے ملے گا. صحیح. تو یہ تو 50 روپیز سے 10 روپیز کے اوپر آ گیا. تو دیکھیں کوئی بھی چیز اتنی ایبرپٹ ہونا تو بڑی شاکنگ ہوتی ہے کسی کے لیے، کنزیومر کے لیے بھی اور انویسٹرز کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو پرسپیکٹو دیا ہے کہ جو کبھی سولر والے جو سالو کر رہے تھے وہ ہیروز تھے، اب انہوں نے ان کو ایز اے ولن پورٹرے کرنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے جو دوسرے صارفین کو 1 یا 2 روپے یا 1.5 روپے جو ہے ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں یہ طریقہ تو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں 500 بلین روپیز کے لاسز ہیں ٹرانسمیشن کے اور ڈسٹریبیوشن کے آپ کے. 100 بلین اور 150 بلین کا آپ کی اوور بلنگ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو مین چیزیں ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر رہے. ایک جو سولر مطلب مین چیزوں میں آپ کہہ رہے ہیں جن چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے، اگر آپ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں، کیا سولر پینلز کی قیمتیں بڑھیں گی، بیٹریز کی قیمت بڑھیں گی، ہوگا کیا؟ نہیں دیکھیں جو ایڈریس کرنے والی چیزیں وہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز اور اوور بلنگ والے یہ جو چیزیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پالیسی لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے فیز آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ کٹ آف ٹائم ہے. مطلب کہ نیدرلینڈ انہوں نے بتایا کہ 2027 میں ہم فیز آؤٹ کریں گے ریٹائرڈ انورٹرس کو. تو از دا کیس پاکستان میں بھی اگر پالیسی آئے تو اس کے لیے کٹ آف ٹائم لائن تو ہونی چاہیے نا. آپ نے ایک دم ایک نیوز لوڈ کر دی جس سے پوری مارکیٹ ایک شاک میں آ گئی ہے. اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا کنزیومر جو اس وقت جو کنزیومر جو سولر شفٹ ہو رہا ہے وہ مڈل کلاس ہے، اور اس کے بعد اتنے پیسے نہیں. اس نے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی سے لون لے کے کہ جی میں ابھی سولر لگوا دوں گا تو میرے آپریٹنگ ایکسپینس مہینے کے جو ہے وہ ذرا ٹیل ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے بجلی کا بل اب تو رینٹل ویلیو سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. مطلب کہ گھر کا رینٹ جو ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ جاتا ہے. تو لوگوں نے لون لے کے پلان کر رہے تھے کہ ہم سولر پہ شفٹ ہو. مڈل کلاس ہے، باقی جو اپر کلاس کو لگا چکی ہے اور وہ بھی لگا رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بہت زیادہ ریش ڈیسیژن ہے. اور سب سے جو جی میں ڈاکٹر خالد کی طرف جاتی ہوں، ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر خالد ذرا بتائیے گا کہ اب یہ جو پالیسی ہے، اب نیٹ میٹرنگ کی پالیسی آپ لے آئیں، لیکن کیا جو اب آف گریڈ صارفین ہیں کیا ان پر بھی بوجھ پڑے گا، کوئی ٹیکس وغیرہ ان پر لگے گا؟ دیکھیں جو ابھی کے جو رولز آئے ہیں وہ اسی چیز کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ کمپلیٹلی آف گریڈ چلے جائیں. مینز وہ بیٹری سٹوریج میں انویسٹ کریں اور وہ جو دن کے ٹائم وہ بجلی سرپلس جنریٹ کرتے ہیں وہ رات کے ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اس چیز کو انسینٹیوائز کر رہی ہے. اگین الٹیمیٹ آبجیکٹو گورنمنٹ کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے گریڈ کی ڈیمانڈ بڑھائی جا سکے. وہ شاید اس طرح کے ریئیکشن سے نہیں بڑھائی جا سکے گی، یہ بیک فائر کرے گی چیز، اور لوگ جو ہے وہ گریڈ سے ہٹ کے آف گریڈ کمپلیٹلی چلے جائیں گے اور گریڈ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اور نیچے چلی جائے گی. ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے کلائمیٹ کی ولنریبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے آپ کا جو ٹریڈ کا کمپوننٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو گیا. ایک یورپین یونین کا انیشیٹو ہے جس کو آپ کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم کہتے ہیں. اس کے تحت آپ کی جو ایکسپورٹنگ سیکٹر ہے اس پہ بھی ٹیکس لگے گا اگر آپ وہ فاسل فیول کے ساتھ جنریٹ کرتے ہیں. تو شاید سولر ایک وے تھا پاکستان کے لیے کہ اگر آپ نیٹ میٹرنگ کے تھرو سولر کی جو کمپوزیشن ہے اس میں شیئر بڑھا لیتے ہیں تو شاید آپ اس ای یو کے ریگولیشن سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے تھے. اب وہ ڈس انسینٹیوائز ہو گئی یہ چیز. لیکن اگین اگر گورنمنٹ نے اس چیز کو تھوڑا سا لانگ ٹرم پروسیس کے طور پہ انٹیگریٹڈ پلاننگ کے طور پہ لے کے چلنا ہے تو ایک چیز یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اگین انسینٹیوائز کریں. اس سینس میں انسینٹیوائز کریں
کہ اب وہ کنزیومر سولر لگوا سکیں جو کہ پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں اور لائف لائن کنزیومر ہیں، اور وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے چونکہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، آپ کا بینکنگ سیکٹر سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اگر آپ بائی بیک ریٹس کو دوبارہ واپس اس سطح پہ لے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے لے کے جاتے ہیں جو ولنریبل کنزیومرز ہیں، پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں، تو شاید آپ کی جو سبسڈی کا برڈن ہے جو اراؤنڈ 90 بلین روپی پر منتھ ہے، وہ شاید جو ہے وہ آپ کم کر سکتے ہیں. اس سے کراس سبسیڈائزیشن کی مد میں آپ کا جو ٹیرف ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، اور ٹیرف کو ریشنلائز کرنے میں بھی ہیلپ ملے گی. تو اب گورنمنٹ کو تھوڑا سا انوویٹو وے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے ایڈ ہاک ڈیسیجنز ہیں، ان کو تھوڑا سا اگین لانگ ٹرم ہورائزن میں سمجھیں گے تو تب جا کے آپ کی اکانومی اور انرجی کا جو تال میل ہے وہ برقرار ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر خالد ولید بہت شکریہ. آفاق علی خان ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور